جتنا وطر کے بیان کو میں واضح کر سکتی تھی اس کو میں نے واضح کیا ہے. وما علینا الا البلاغ. لیکن اگر آپ کا ابھی بھی کوئی وطر سے ریلیٹڈ سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. دعائے قنوت سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے, دعائے قنوت نازلہ سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ان کا سوال بہت اچھا ہے کہ کیا جب ہم فرض نماز میں یعنی فرض کی آخری رکعت میں قنوت نازلہ کر رہے ہیں تو ہم دعائے قنوت کو ایڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. آپ نے دعائے قنوت نازلہ پڑھی, پھر اس کے بعد آپ نے دعائے قنوت پڑھ لی, اللہم اہدنی فیمن ہدیت والی پڑھ لی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ مزید دعائیں بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں, یو کین ایڈ لاٹس آف دعاز, نو پرابلم. جو قرآنی دعائیں ہیں, جو مسنون دعائیں ہیں, جس میں مقصد پورا ہو رہا ہے قنوت نازلہ کا, وہ آپ ایڈ کریں, کوئی ایشو نہیں, ٹھیک ہے جی. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم وطر میں دعائے قنوت کے ساتھ قنوت نازلہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہی سوال ہے آپ کا. بالکل پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ وطر میں تو آپ پڑھ ہی سکتے ہیں, وطر میں تو آپ عام حالات میں بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. فرضوں میں آپ قنوت نازلہ کب کر رہے ہیں؟ سچویشن بیسڈ. کوئی پرابلم ہوئی ہے مسلمانوں کے ساتھ, کوئی قحط پڑا ہوا ہے, کوئی زلزلے آ رہے ہیں, کوئی طوفان آ رہے ہیں, کوئی فائنینشیل ایشوز ہیں, کوئی ظلم ہو رہا ہے کسی جگہ پر, تو آپ فرضوں میں پڑھی جائے گی. ابھی ہمارے گھر کے پاس ایک مسجد ہے جس میں 2 مہینے سے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے, اور اب 1-2 دن ہوا ہے انہوں نے اس کو سٹاپ کیا ہے. 2 months تک انہوں نے پڑھا امام صاحب نے فجر میں, ٹھیک ہے, اب اس کو چھوڑ دیا. لیکن جب بات آتی ہے وطر کی, وطر تو عام حالات میں بھی قنوت کے ساتھ ہے, تو وطر میں تو آپ دعائے قنوت پڑھو, کوئی ایشو نہیں. اس کے ساتھ دعائے قنوت نازلہ پڑھو, کوئی ایشو نہیں. آپ رکوع سے پہلے پڑھو, کوئی ایشو نہیں. رکوع کے بعد پڑھو, کوئی ایشو نہیں. یہ جو پابندیاں ہم نے لگائی ہوئی اپنے اوپر, یہ صرف اور صرف فہم بیسڈ ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے ہے, جیسا کہ کتاب میں بھی مینشن ہے, لیکن وہ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ رکوع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت پڑھی, وہ دعائے قنوت تھی یا قنوت نازلہ تھی, اس بارے میں صراحت نہیں ہے, مطلب ناٹ کلیئر. تو جب کوئی چیز کلیئر نہیں ہے, گرے ایریا میں, تو اٹ مینس الاؤڈ. اگر الاؤڈ نہیں ہوتی تو مینشن ہوتی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ موسٹلی اوتھینٹک علماء, جب آپ حرم میں بھی دیکھتے ہیں یا آپ دیگر اوتھینٹک مساجد میں بھی دیکھتے ہیں کہ وطر جماعت سے پڑھائے جاتے ہیں رمضان میں, اور پھر اس میں رکوع سے پہلے ہی دعائے قنوت پڑھی جا رہی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دعائے قنوت نازلہ شروع ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مزید دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور کبھی کبھی وہ کیا کرتے ہیں, رکوع کے بعد یہ ساری دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, جس میں دعائے قنوت بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, قنوت نازلہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, دیگر دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ عمل ان کا غلط نہیں ہے. بعض اہل علم اس کو بدعت کہتے ہیں, کس بیسس پر سمجھ نہیں آتا. ہمارے دین میں احکامات بلیک اینڈ وائٹ کی طرح ہیں, کالے اور گورے کی طرح واضح ہیں. یہ یاد رکھیے گا, یہ فقہی بات ہے کہ ہمارے دین میں جتنے بھی احکامات ہیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس, یہ کرنا یہ نہیں کرنا, یہ بلیک اینڈ وائٹ کی طرح ہے. گرے کبھی بھی نہیں ملے گا آپ کو. گرے سمجھتے ہیں نا, جس کو نہ آپ کالا کہہ سکیں نہ سفید کہہ سکیں. گرے ایریاز جہاں ہیں اس میں آپ کو اٹ مینس وسعت دی گئی ہے. آپ کریں تو بھی مسئلہ نہیں ہے, نہ کریں تو بھی مسئلہ نہیں ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر سے ریلیٹڈ جو دعائے قنوت نازلہ ملتی ہے, جو وہ فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے, جن کو احناف وطر کی دعائے قنوت کے طور پر لیتے ہیں, تو کیا وہ ترجمے پر غور نہیں کرتے ہوں گے؟ دیکھیں, یہاں اس طرح سے تو لوگ لیتے ہی نہیں ہے بات کو. وہ تو ایک دعا کی طرح اس کو لیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے. جیسے کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ قنوت نازلہ کو آپ وطر میں پڑھ سکتے ہو, تو وہ بھی اس کو اسی طرح سے پڑھتے ہیں. ایکچولی ٹرانسلیشن پر فوکس ہی نہیں ہوتا. ٹرانسلیشن پر فوکس ہو تو پھر غور کیا جا سکتا ہے. لیکن جو یہ دعا پڑھ رہا ہے, آپ اس کو غلط تو نہیں کہہ سکتے.
اس اعتبار سے کہ وہ جو دعا نہیں پڑھنی چاہیے وہ پڑھ رہا ہوں، ایسا تو نہیں، پڑھ سکتا ہے وہ بھی. یہ جو ہم ہر چیز میں کہہ دیتے نا نہیں یہ غلط ہے، تو کہنے سے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ہر اس بات کو کہنے سے بچو جس کے بعد تمہیں شرمندگی ہو کہ کیوں کہی. اب آپ دیکھیے کہ حنفی علماء یہ بتاتے ہیں کہ عشاء کی 17 رکعتیں ہیں. ان کا یہ سٹیٹمنٹ ہی غلط ہے. کس اعتبار سے؟ عشاء کی 17 رکعتیں ہیں ہی نہیں. اگر آپ کو عشاء کی نماز کو ڈیفائن کرنا ہے تو اس طرح سے ڈیفائن کرنا ہوگا کہ اس میں کتنے فرض ہیں، یعنی کتنی رکعتیں فرض ہیں، کتنی سنتیں ہیں، اس اعتبار سے ڈیفائن کرنا ہوگا. اب وہ جو 17 رکعتیں بتا رہے ہوتے ہیں اس میں پہلی 4 سنتیں غیر مؤکدہ جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ہی نہیں، مائنس ہو گئی. پھر آ گئی 4 فرض، وہ ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ، وہ ہیں. پھر اس کے بعد 2 سنتیں غیر مؤکدہ، وہ نہیں ہیں، کوئی ثبوت ہی نہیں اس کا، ہے ہی نہیں. اس کے بعد 4 سنت یا نفل کہہ لو آپ، مستحب ملتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک سلام کے ساتھ یعنی 2 تشہد 1 سلام کے ساتھ اس کو پڑھا تو کیا اجر ہے؟ لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھنے کا اجر ہے. وہ اگر آپ ایڈ کر لو، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں 3 وتر نماز عشاء کا حصہ بتاتے ہیں، جو کہ غلط ہے. وتر نماز عشاء کا حصہ ہے ہی نہیں. وتر تو رات کی آخری نماز ہے، جیسے فجر کی نماز ہے، جیسے ظہر کی نماز ہے، جیسے عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اسی طرح سے رات کی آخری نماز اس کا نام وتر ہے. تو کہتے 3 وتر. وہ مانتے ہی نہیں ہے 1 وتر بھی ہوتے ہیں، 5 بھی ہوتے ہیں، 7 بھی ہوتے ہیں، 9 بھی ہوتے ہیں، 11 بھی ہوتے ہیں، نہیں مانتے. اور وہ کہتے ہیں 3 وتر ہی ہیں، اور 3 وتر بھی 2 تشہد 1 سلام کے ساتھ مغرب کی نماز کی طرح، پتہ نہیں. پھر کہتے ہیں وتر کے بعد 2 نفل، جو کہ 17 کا نمبر آ رہا ہوتا پھر اس پہ. یہ 2 سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار پڑھے، اور پڑھے تو کیوں پڑھے؟ تاکہ امت کو نفل پڑھنے کا جواز ملے، تاکہ جو تہجد کے لیے اٹھ نہیں پا رہا وہ بھی اجر پا لے. لیکن زیادہ عمل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وتر پر اینڈ کرنے کا ہے. وہ بھی تو بتائے نا علماء کہ وتر پر اینڈ کرتے تھے موسٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کو تو غائب کر دیا گیا. اور پھر یہ کہنا کہ جی وتر کے بعد آپ 2 سنت پڑھو، وہ بھی بیٹھ کے، بیٹھ کر پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا. اب اس معاملے میں بھی سنت سمجھ کے کیا جا رہا ہوتا ہے. اور صرف یہیں تک نہیں رکتے یہ بیٹھ کے 2 نفل پڑھنا، جتنے بھی نوافل ہیں وہ بیٹھ کر ہی پڑھے جا رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 7 رکعت مغرب کی نماز کے بتا رہے ہوتے ہیں نا، وہ کیسے بتا رہے ہوتے ہیں؟ 3 فرض، 2 سنت مؤکدہ اور 2 نفل. کہاں سے ہے یہ 2 نفل؟ 2 نفل یہاں تو نہیں ہے. 2 نفل کہاں ہیں؟ فرض سے پہلے ہیں. اب جب یہ بتا رہے ہیں تو کیسے بتا رہے ہیں؟ اچھا ہوتا کیا ہے؟ 3 فرض کھڑے ہو کے پڑھیں گے مغرب کے، 2 سنتیں بھی کھڑے ہو کر پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد 2 نفل بیٹھ کے. ارے بھئی آپ کی ہڈیاں سلامت ہیں، آپ کیوں بیٹھ کے پڑھ رہے ہو؟ اول تو وہ 2 سنتیں ہیں ہی نہیں جس کو ہم 2 نفل کہتے ہیں. ہم نان عربز جو ہے نا، سنتوں کو بھی کیا کہتے ہیں؟ نفل. آپ کو پتا ہے نا سنت کی کیٹیگریز ہیں، یا ان کی اصطلاحات ہیں. ایک سنت ہوتی ہے مؤکدہ، ایک سنت ہوتی ہے غیر مؤکدہ، اور ایک سنت ہوتی ہے مستحب جو نمازوں میں ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے جو آپ کو نماز نبوی میں ڈیفائن کیا ہے نا، وہ اس اعتبار سے ڈیفائن کیا ہے کہ بھئی آپ کو فجر میں اتنی سنت پڑھنی ہے، اتنے فرض، ظہر میں آپ کو اتنی سنتیں پڑھنی ہے، اتنے فرض، یہ مؤکدہ ہیں، یہ غیر مؤکدہ ہیں، یہ مستحب ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو ریفرنس دیے ہیں کہ یہ اگر غیر مؤکدہ بھی ہے تو اس کی یہ حدیث ہے. اب اگر کوئی غیر مؤکدہ اپنی طرف سے بتا رہا ہے تو پتہ نہیں کہاں سے بتا رہا ہے. اب میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء جو ہے نا انہوں نے ہمیں اتنی ڈیٹیلز کیوں نہیں دی. میں نے کہا ٹھیک ہے یہاں یہ بات ہے، لیکن ہمارے علماء کے مقابلے میں جو نان اوتھینٹک علماء ہیں ان کی مسٹیکس زیادہ ہیں. وہ کنفرم احادیث کو بھی اپنی عوام کو نہیں بتا رہے ہوتے، جس کی وجہ سے بہت مسکنسیپشنز ہیں. اتنا زیادہ مسئلہ نماز کو لے کر ہوتا ہے
اور پھر ایٹ دی اینڈ آپ حق بتا کے لوگوں کو واضح کر دیں. یہ کہہ کر اٹھیں کہ ہم جس علم کو جانتے تھے ہم نے آپ کو بتا دیا. وہ سامنے آپ کو یہ کہہ کر اٹھیں گے کہ بھئی نماز ہی پڑھ رہا ہے نا کوئی, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو ٹھیک ہے, ہمیں ویسے بھی کوئی تکلیف نہیں, نماز ہی پڑھ کے اٹھ رہا ہے نا, اللہ کو وہ خود جواب دے دے گا. آپ تو اس کی جگہ پہ جواب نہیں دیں گے نا. لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اور دین لڑنے جھگڑنے کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں پھیلا. آپ صرف حق بتا دیں. حق بتانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. آپ حق بتا رہے ہوتے ہیں, صحیح بات بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کا لہجہ ٹھیک نہیں ہوتا, اس کی وجہ سے بھی سامنے والا اس کو نہیں لے پا رہا ہوتا. یہ مسٹیک بھی ہو سکتی ہے. اور بعض دفعہ سامنے والے کے اندر ہوتی ہے ضد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ضدی لوگ نہیں تھے؟ کیسے ضدی لوگ تھے؟ جیسا آپ کے سامنے بھی نہیں ہے. وہ تو مشرکین مکہ تھے, ٹھیک ہے. تو ضدی لوگ ہو سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. وما علینا الا البلاغ, ہمارے ذمے صرف اور صرف پہنچانا ہے. ہم کیوں لڑے لوگوں سے؟ اور اگر کوئی عمل کوئی شخص سنت کے مطابق نہیں کر رہا تو اس کے لیے دعا کریں, دل سے دعا کریں کہ یا اللہ تو اس کو سنت عمل پر لیا. آپ کے دل سے نکلی دعا اس کے کام آئے گی انشاءاللہ. یہ بے چینی اپنے دل سے نکال دیں, یہ بغض اپنے دل سے نکال دیں. ذرا بھی اپنے دل میں بیماری نہ لائیں, بغض کی, نفرت کی. دین محبتوں سے پھیلا ہے اور میٹھے لہجے سے پھیلا ہے, شیریں لہجے سے پھیلا ہے. جو لوگ سخت ہوتے ہیں وہ دین کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے, وہ دین کو بدنام کرنے کا سبب بنتے ہیں. اللہ ہمیں ان میں ہونے سے بچائے. ٹھیک ہے جی. تو وتر کا ٹاپک الحمدللہ مکمل ہوا. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہماری نمازوں کو کر دے, نمازوں کو ہمارے دل کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ہماری نسلوں کو بھی نمازوں کے ساتھ محبت نصیب کرے, دل سے نماز پڑھنے والے ہوں, صحیح سے نماز پڑھنے والے ہوں, خوشی کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوں. ٹھیک ہے جی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.